دنیا میں تو مسلک ہی دو ایگزسٹ کر رہے ہیں اس وقت، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی، مسلک ہی دو رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی ذرا دل بڑے کریں، اپنے سنی بھائیوں کو دعوت دیں، جو لوگ آپ کی طرح نہیں نہ مانتے اس گھر کو، ان کا قصور نہیں، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، نہیں سمجھ رہے، ان کو دکھایا ہی نہیں گیا، ان کو پڑھایا ہی نہیں گیا، ان کو سمجھایا ہی نہیں گیا، ان کو سنایا ہی نہیں گیا۔ جب بچپن سے لے کے جوانی تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مدارس میں دورہ حدیث کروایا جاتا ہے نا، تو جو عظمت اہل بیت کی حدیثیں ہوتی ہیں نا، وہ چھلانگ لگا کے آگے چلے جاتے ہیں، نہیں سمجھ رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے بطالہ شرم سنگھ، وہاں کا بھی یہ واقعہ ہے۔ اسے تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ جو مڈیالہ تیگا ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے بہت بڑا، اس کا نام نہیں میرے مائنڈ میں بھی آ رہا، وہاں کا بھی یہ واقعہ، اور یہ میں ممبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، وہ 1/2 یعنی ہاف گاؤں جو ہے نا، وہ مکتب اہل حدیث کا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں وابی، سر جی وابیاں دا گاؤں، آدھا گاؤں۔ وہاں میں تقریر کرنے کے لیے گیا، وہ ایک بھائی ہیں سید بادشاہ، انہوں نے اپنے گھر پہ اہتمام کیا پروگرام کا، مجلس نہیں لکھا انہوں نے لکھا تھا ذکر حسین کانفرنس، اس میں سارے آئے، دیوبندی بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، اہل سنت بھی، اور یہ میں ممبر پاک پہ ہاتھ رکھ کے بات بتا رہا ہوں آپ کو، سارے اہل حدیث نوجوان پڑھے لکھے، اتنی لمبی لمبی داڑیاں۔ اور جب میں نے وہاں بخاری اور مسلم، صرف فقط بخاری اور مسلم کھول کے اہل بیت کی عظمت بھی سنائی اور اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز بھی کیا، صرف بخاری مسلم سے، آپ یقین کریں وہ جو اہل حدیث نوجوان تھے، انہوں نے جا کے اپنے مولویوں کے گریبان پکڑ لی، انہوں نے کہا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہیں اہل حدیث۔ اہل حدیث کا کیا معنی ہے؟ حدیث والے یار، یعنی ہمارا دعویٰ ہے ہم حضور کی حدیث والے، ہم بخاری والے، مسلم والے، ترمذی والے، ابو داؤد والے، نسائی والے۔ انہوں نے کہا مولوی جی ایک سنی مولوی آیا ہے، اس نے بخاری مسلم سے حدیثیں پڑھ کے کھول کھول کے دکھا کے صفحہ نمبر حدیث نمبر ہمیں بتایا ہے کہ حضور کی اہل بیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ اہل حدیث ہونے کا کلیم بھی کرتے ہیں، آپ نے ساری زندگی یہ حدیثیں پڑھی کیوں نہیں؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، یہودیوں والا کام کرتے ہیں، کیسے اہل حدیث ہیں آپ؟ اگر اہل حدیث ہیں تو مصطفیٰ کی حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے؟ لو جی میں آپ کے سامنے جینن بات بتا رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، انہوں نے جب گریبان پکڑا نا، مجھے کال آئی، کہتے ہیں کہ 2 ماہ گزر گئے ہیں، 2 ماہ میں تقریباً وہ کہہ رہے تھے 9 جمعے آئے، 2 ماہ گزر گئے ہیں، مولوی صاحب جب بھی خطبہ دے رہا ہے شان اہل بیت ہی سنا رہا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اور کٹر وابی، اور کٹر وابی، یار چھوٹے سے بچے کو بندہ شروع کر دے جھوٹ سنانا، جھوٹ سناتا رہے، وہ جوان ہو جائے 30 سال تک جھوٹ ہی سنتا رہے، وہ جاگو یار، تو کوئی 30 سال بعد اسے کوئی سچ سنا دے تو اسے تھوڑا ہضم ہوگا، کہے گا نہیں میں 30 سالوں سے سن رہا ہوں، وہ سچ کو جھوٹ سمجھے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو ہزاروں لوگ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ یہ مسلک پھیل رہا ہے، مسلک اہل بیت، یہ کیوں پھیل رہا ہے؟ وہ گالیوں سے نہیں پھیل رہا یار، تبلیغ سے پھیل رہا ہے۔ نوجوان ینگ جنریشن جو پڑھ لکھ گئی ہے،
جب آپ ان کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی کتابوں سے کھول کھول کے دکھاتے ہیں نا، پھر وہ جا کے مولوی صاحب کا گریبان پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار شیعہ والی تو بات ہی نہیں، کوئی اہل بیت کی بات کرے شیعہ کی بات پہلے. وہ کہتے ہیں شیعہ کدھر سے آ گئے؟ ہم بات بخاری کی کر رہے ہیں، مسلم کی کر رہے ہیں، ترمذی کی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں شیعہ کو تو نہیں اٹھ کے آیا. اوئے ہوئے، وہ نوجوان جو نسل ہے میرے دوستو بزرگوں، میں آپ کو جنون بات بتا رہا ہوں، انہوں نے مولویوں کو گریبان پکڑ لی. اسی لیے تو مولوی کہتے ہیں کہ مجلس میں جانا نہیں، مجلس میں جانا نہیں. جس طرح کافر کہتے تھے نا اپنے بچوں کو، کافر بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے نا، اس کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، اس کی گفتگو نہیں سننی. ان کو پتا تھا اگر گفتگو سنیں گے تو ان کو حقائق کا پتہ چل جائے گا. تو یہ اس لیے مجلس سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں کہ مجلس حسین میں چلے گئے تو کہیں ان کو حقائق کا پتہ نہ چل جائے. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو تبلیغ ہے نا، تبلیغ وہ بڑی ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ موٹیویٹ گالم گروش سے تھوڑا ہوگا. وہ موٹیویٹ تو تبھی ہوگا نا کہ جب آپ اس کو دلائل دیں گے. جو میں آپ کے سامنے جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں اور یہ آواز جا رہی ہے میری اور لائیو جا رہا ہے، جو میں اب آپ کے سامنے جو موضوع اور ٹاپک بیان کرنے لگا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. یہ ساری گفتگو کروں گا اس سیاستہ سے، ایسے بخاری مسلم کھول کے دکھاؤں گا میں آپ کو. اور فیصلہ میرے سنی بھائیوں، فیصلہ ذرا سوچ کے کیجئے گا کہ اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے. شیعہ کی ضد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا. جن کا نام لیتے ہو، لوگوں کو ڈراتے ہو، دمکاتے ہو، اپنا علمی روب ڈالتے ہو. بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے. ہم وہی سنانے لگے ہیں جو تو کہتا ہے فلاں میں لکھا ہے. ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھو. لو جی، سیدھی سی بات ہے، سیدھی سے میں نے آیت مجیدہ پڑھی، آسان سی، سورہ حشر کی. اللہ نے فرمایا لوگو جو میرا رسول تمہیں دے اسے پکڑ لو، اسے، اور جس سے روکے رک جاؤ. یہ کوئی مشکل بات ہے بھائی؟ یعنی قرآن مجید سے احکامات جو ہیں، جو عبارت النص سے کلیئر ہو جائیں، اس کی دلالت میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی. مثلا اگر قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اب آپ کہیں گے بھائی یہ اللہ کیسے ایک ہے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں. صاحب بات اللہ نے قرآن میں بیان کر دی کہ اللہ ایک ہے. اللہ کہتا ہے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو. تو اس کی دلالت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں یار، یہ بات عبارت سے ہی واضح ہو رہی ہے. تو یہ جو آیت مجیدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے کہا لوگو یہ جو میرا رسول ہے، جو کچھ تمہیں دے نا، فَخُذُوهُ، پس اسے پکڑ لو، لے نہیں لو، پکڑ لو، اور جن سے روکے اسے رک جاؤ. میں اس کے اوپر بے شمار لغت کے حوالوں سے زیادہ ٹائم لگانا نہیں چاہتا. اس کو علمی اور آسان کرنا چاہتا ہوں، سادہ کرنا چاہتا ہوں. آپ آؤ میری طرف. یہ جو کچھ بھی 1300-1400 سالوں سے ہم نے پکڑا ہوا ہے، یہ رسول نے دیا نا. وہ جاگو کی ہو گیا یار، نماز نہیں پکڑی ہوئی آپ نے، تو نماز کس نے دی ہے؟ حضرت بلال نے؟ یار رسول نے دی ہے. روزے پکڑے ہوئے کس نے دیے؟ رسول نے. بولیں یار، قرآن، توحید، رسالت، امامت، یہ سارا کچھ جو شریعت ہم نے 1300-1400 سالوں سے پکڑی ہوئی ہے، یہ رسول نے دی ہے یار. اب میں آپ کے سامنے اپنی سیاستہ سے مسلم ہوں، ابو داؤد ہوں، نسائی ہوں، ترمذی ہوں، حاکم ہوں، قسطلانی ہوں، اسقلانی ہوں، سیوطی ہوں، بیہقی ہوں، طبرانی ہوں، قاضی عیاض ہو، ابن حجر مکی ہو، علامہ علوسی ہو، فخر الدین رازی ہو، آل حدیث ہو، دیوبند ہو، بریلوی ہو، رضوی ہو، کوئی مائی کا لال چیلنج کر رہا ہوں، ابھی تک وہ مائی بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو اس حدیث کے سامنے اگر مگر کرے
جو اب سنانے لگا ہوں، جو سب سے بڑی چیز حضور دے کے گئے کہ اسے پکڑ لو. لفظ پہ غور کیجئے گا، فَخُذُوهُ سے پکڑ لو. آج میری گفتگو پکڑ لو پہ. ساری زندگی بھر کی کمائی آقا علیہ السلام کی نظروں کے سامنے، زندگی کا آخری خطبہ آقا علیہ السلام کا، 1.25 لاکھ صحابہ راؤنڈ اباؤٹ، آل کمپینین آف دی ہولی پرافٹ، سارے حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے نظروں کے سامنے. توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ شاید ہی کوئی کتاب ہو اہل سنت کی جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو، اور حدیث صحیح بھی، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی. کسی ایک مائی کے لال نے اس حدیث کے اوپر جرا نہیں کی، بحث نہیں کی. اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح. آقا علیہ السلام کے سامنے سارے صحابہ. میرے آقا نے آخری خطبہ دیا. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، تم ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے. تم بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے، بیٹی کو تمہارے لیے میں نے رحمت کر دیا. تم شراب پیتے تھے، شراب کو میں نے بین کر دیا ہے. کعبے کا برہنہ ہو کے تم طواف کرتے تھے، کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا، کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے تھے، میں نے تم کو بائی بائی کر دیا ہے. غریب کو، کمزور کو، مسکین کو، یتیم کو تم دبا کے رکھتے تھے، میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں نے تمہیں سنوارا ہے، تمہیں نکھارا ہے، تمہیں اشرف المخلوقات کا احساس دلایا ہے، تمہارے کردار کو سنوارا، تمہاری گفتار کو سنوارا، تمہارے لباس کو سنوارا، تمہیں انسان بنایا، تمہیں توحید دی، تمہیں رسالت دی، تمہیں امامت دی، تمہیں قرآن دیا، تمہیں دین دیا، اسلام دیا، ایمان دیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ دی. تمہیں سنوار کے، تمہیں نکھار کے اب میں جا رہا ہوں. اس طرح نہیں سننا، ذرا میرا ساتھ دینا ہے. میں جا رہا ہوں. جس مشن کے لیے میں آیا تھا، جس پیغام کے لیے میں آیا تھا، وہ مشن میں نے کمپلیٹ کر دیا. اللہ کی توحید کا پرچم میں نے کائنات پہ نصب کر دیا. میں اپنا کام کر کے میں جا رہا ہوں. میں، یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے بھلا؟ مجھ سے اور آپ سے؟ اللہ تو انو سلامت رکھے. صحابہ سے. اور بولو یار، سامنے کون تھے؟ صحابہ. میرے صحابیوں، میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. کتنی؟ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم، وہی جملے، فخذوہ ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کتاب اللہ و اطراء اہل بیتی. میرے آقا فرمایا میرے صحابیوں، جملے سنیے ذرا غور کے ساتھ. میرے صحابیوں، میں جا رہا ہوں اللہ کا مشن مکمل کر کے، تمہیں 2 چیزیں دے کے. کن کو کہہ رہے ہیں حضور؟ بولو یار، اسے صحابہ کو یار. تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، فَخُذُوهُ، ان کو پکڑ لینا. آقا کیا فرمایا؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. اگر ان دونوں کو پکڑو گے لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ذرا غور تو کریں یار حضور کی حدیث پہ. یہ حضور صحابہ کو ہی کہہ رہے ہیں نا کہ میرے صحابیوں، میرے جانے کے بعد 2 چیزوں کو پکڑنا ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 ثقلین دے کے جا رہا ہوں. اور ایک مقام پہ فرمایا، ایک روایت میں انی تارک فیکم امرین، میں تمہیں 2 اولی الامر دے کے جا رہا ہوں. اور ایک فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین،
میں تمہیں 2 خلفاء دے کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک جملہ نہ کہوں سادات کے قدم چوم کے، جو صحابہ ہوتے ہیں نا، صحابہ کمپینین آف دی ہولی پرافٹ، حضور کی امت میں ان کا بڑا بلند مقام اور سٹیٹس ہے۔ اور یارو میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ چھوٹا رتبہ ہے ان کا یار، صحابہ بلند رتبہ۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، اے ابو بکر تو بھی سن، اے عمر تو بھی سن، اے عثمان تو بھی سن، اے بلال تو بھی سن، اے سعد تو بھی سن، اے خالد تو بھی سن، اے حذیفہ تو بھی سن، اے مقداد تو بھی سن، اے عباس تو بھی سن، میں جا رہا ہوں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطاعت، میری اہل بیت۔ اگر ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ مولوی جی گولی نہ چلا، بم دھماکے نہ کر، فتوے نہ لگا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچا ہے دلیل لے کے آؤ، ایویڈنس لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ۔ اور جب تک صحابہ بھی نہیں سمجھ رہے مولوی جی، اور جب تک صحابہ بھی علی کے دروازے پہ نہ آئے، صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی۔ ایرے گیرے کی کیا اوقات ہے؟ اس کو کھولنے ذرا، کھولنے ذرا۔ حضور فرما رہے ہدایت ملے گی ان کو جو قرآن اور اہل بیت کے در پہ آئیں گے۔ اور یارو لفظ پہ غور کریں، لن تضلوا بعدی۔ ایک جملہ نہ کہوں پھر، جو بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا، حضور کے فرمان کے مطابق جو اہل بیت سے منہ موڑ لینا، یا جو اہل بیت کے در پہ نہ آئے، جو پاک سیدہ کی دہلیز پہ نہ آئے، جو علی علیہ السلام کی دہلیز پہ نہ آئے، ایسا بندہ صحابی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاجی بھی ہو سکتا ہے یار، نمازی بھی ہو سکتا ہے، صائم بھی ہو سکتا ہے، عابد بھی ہو سکتا ہے، زاہد بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات جو اہل بیت کے در پہ نہ آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق وہ جو چاہے وہ ہو بھی سکتا ہے، بن بھی سکتا ہے، لیکن خبردار ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ہدایت کو جوڑ دیا میرے آقا نے اہل بیت کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، اگر ان کا دامن پکڑو گے نا میرے بعد تو پھر ہدایت ملے گی، اگر ان سے منہ موڑ لو گے تو گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ایک اور بات بڑی خاص ہے، یہ بڑا لطیف نکتہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، 2 چیزیں، یہ دیکھنے میں آپ کو 2 نظر آ رہی ہیں، حقیقت میں ایک ہے۔ بڑی خاص بات دیر، قرآن اہل بیت کے بغیر نامکمل ہے، اہل بیت قرآن کے بغیر۔ مثلا قرآن ہے تھیوری، تھیوری کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو یار، اور اہل بیت ہیں قرآن کا پریکٹیکل، یعنی قرآن ہے ساکت، چپ، خاموش، اور اہل بیت ہے ناطق۔ چلو میں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں، یعنی قرآن نے تھیوری دی، قرآن نے تھیوری پاس کی کہ شہید زندہ، شہید کیا ہے؟ بولو یار۔ اب آپ نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو کہہ رہا ہے شہید زندہ، کیسے زندہ؟ سمجھا تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے سمجھانا کیا ہے؟ تمہیں شعور ہی نہیں سمجھ رہے بات۔ قرآن نے کہا بس شہید زندہ ہے، یہ کیسے زندہ ہے؟ قرآن کہتا ہے اے نہیں گل، تمہیں شعور ہی نہیں۔ وہ تھیوریاں انجدیاں ہندیاں نے۔ اب میرے مولا حسین بادشاہ سرکار نے سر کٹوا کے، نیزے پہ چڑھا کے، قرآن سنا کے
پریکٹیکل کر کے بتا دیا، دکھا دیا، پہنچا دیا، سنا دیا کہ شہید ایسے زندہ. اور کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو دیکھ لو. اور اگلی بات، یار لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور صحابہ چھوڑ کے گئے. میں کسی کی بے ادبی نہیں کر رہا یار، وہ لعنتی ہے جو کسی کی بے ادبی کرے، لیکن بات علمی کر رہا ہوں. وہ صحابہ کو تو حضور کہہ رہے ہیں، نہیں میری بات سمجھ رہے؟ سامنے مجمع کن کا ہے؟ صحابہ کا. صحابہ کو تو حضور کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں، میرے بعد ان دونوں کو پکڑنا ہے. حضور نے یہ تھوڑا کہا ہے اے میرے صحابیو تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے صحابہ. جاگو یار، حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ قرآن اور میرے صحابہ؟ اس کی وجہ ہے حضور کے جو آخری صحابی دنیا میں رہے ہیں نا، وہ 110 ہجری تک رہے ہیں. حضرت عامر ابن واصلہ، ان کو حضرت ابو طفیل بھی کہتے ہیں، حضور کے آخری صحابی ہیں یہ، یعنی 110 ہجری تک زندہ رہے. اس کے بعد صحابیت کا نام و نشان نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو اس کے بعد اگر حضور قرآن اور صحابہ دے جاتے، تنقیص نہیں کر رہا یار، حضور دے جاتے قرآن اور صحابہ، تو جس کو 111 ہجری میں ہدایت کی ضرورت پڑتی وہ پھر کدھر جاتا؟ حضور نے فرمایا قرآن اور قرآن والے میری بات نہیں. اگلا جملہ سنے، میرے آقا فرماتے ہیں لن یتفرقا حتی یارد علی الحوض. ماسٹر جی گال نہیں مک گئی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیو قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی جڑے رہیں گے، حشر میں بھی جڑے ہوئے آئیں گے. اور یہاں ایک اور بڑا خاص نکتہ ہے. حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت جڑے ہیں. کیا ہیں؟ یہ میرا خیال ہے مجلس میں سب سے چھوٹا بچہ یہ بیٹھا ہے یا وہ کھڑے ہیں 2-3. اگر میں اس بچے کو بھی بلا کے ادھر بلاؤں اور اس کو قرآن دوں، وہ چھوٹے بچے کو یار جو مجلس میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، ویسے جو مومنین کے بچے ہوتے ہیں نا وہ ناسبیوں کے بزرگوں پہ بھی بھاری ہیں. وہ یار تربیت کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا جو ماں کی گود سے تربیت ملتی ہے. وہ میں نے دیکھا یار بوڑھے اتنی لمبی داڑیاں مجھ سے پوچھتے ہیں یہ مسلم بن عقیل امام حسین کے کیا لگتے تھے. وہ مجھ سے ابھی بھی پوچھتے ہیں اے قادری صاحب 18 جیٹھ نو کی ہویا سی. بوڑھے ہو چکے ہیں، شعور ہی نہیں ہے ان کو. میں کہتا ہوں سب سے چھوٹے بچے کو اگر میں قرآن دوں اور قرآن دے کے ساتھ میں اس کو کوئی سائنس کی کتاب دے دوں یا انگریزی کی، میں کہوں بیٹا یہ قرآن ہے اور اس کے اندر یہ سائنس کی کتاب رکھ دے بیالوجی کی، جوڑ دے دعا کو. یہ کہے گا نہیں مولوی صاحب کی بھی کر دے ہو، قرآن پاک ہے. ذرا جاگنا ہے، آپ ابھی موضوع شروع ہے. قرآن پاک ہے تو سائنس ہے ناپاک. اوئے ہوئے، اگر میں نے قرآن پاک کے ساتھ ناپاک چیز جوڑ دی تو مولوی صاحب کی طرف سے فتویٰ آ جائے گا قرآن کا بے ادب، واجب القتل. تو لہٰذا اب نہیں جوڑوں گا. اگر میں اسے 2 قرآن دوں، بیٹا یہ پکڑ دو، دونوں کو جوڑ دے، یا 4-5 دوں، ایک نیچے رکھ، دوسرا تیسرا چوتھا اوپر رکھ، یہ دونوں قرآن جوڑ دے، کوئی فتویٰ آئے گا؟ بولو یار، کیوں نہیں آئے گا؟ کہ دونوں ایک جیسے؟ بولو. حضرت جی میرے آقا نے اس لیے قرآن اور اہل بیت کو جوڑا، کسی زید بکر کو نہیں قرآن کے ساتھ جوڑا، اس لیے جوڑا کہ قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو.
اچھا قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا، اچھا قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو، بولے اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نا، اے قرآن تو بتا کہ تو کیسا ہے، اے قرآن تو بتا کہ تو کیسا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کون قرآن جیسا ہے۔ قرآن نے، میں نے 14 کی نسبت سے 14 یہ مقام پڑھنے تھے قرآن کے، چلو آپ پریشان نہ ہونا، اپنے وقت پہ چھوڑوں گا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی، رضوی، جب آپ قرآن ایسے کھول کے پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے نا، بولے اے انہوں نے بھی پھکی ہے جڑے کہندے نے سارے ایک ہو جائے، اے انہوں نے بھی پھکی ہے جو کہتے ہیں 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک، یہ سب تن والوں کو بھی پھکی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے، تو جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر پاک نہیں رہتا، یعنی قرآن کھلا ہو پھر بھی پاک، بند ہو پھر بھی پاک، شیعہ نے اٹھایا ہو پھر بھی پاک، سنی نے اٹھایا ہو، عیسائی نے اٹھایا ہو، سکھ نے، قرآن مسجد میں بھی پاک، گھر میں، امام بارگاہ میں، چرچ، مندر، یعنی قرآن ہے نا پرماننٹ پاک۔ حضرات اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں، مولوی جی تجھے بتاؤں جس طرح قرآن پرماننٹ پاک ہے نا، تجھے بتاؤں اسی سنت کے مطابق 14 کو چھوڑ کے کوئی 15واں دکھا جو پرماننٹ پاک ہو۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اچھا چلو میں اور سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، میں اور سادہ کر دیتا ہوں یار۔ کسی اللہم صلی علی سیدنا مولانا، یارو کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو، کسی مفتی صاحب کی بیٹی ہو، کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو، کسی مفتی صاحب کی بیٹی ہو، کسی ولی، غوث، کتب، صحابی کی بیٹی ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے، بچوں سے کتاب نہیں، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے، اللہ کی شریعت کی حد اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے، کیا قرآن کو نہیں پکڑ سکتی؟ کیوں؟ قرآن ہے پاک، تو ہے اس وقت ناپاک۔ بابا جی کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز پڑھنے کی شرط ہے طہارت۔ اوہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی یار، اللہ کے گھر میں آنے کی شرط ہے طہارت، جب تک حیض و نفاس سے نکل نہ جائے۔ لو جی مولوی جی اینی کی اوقات ہی تیری میری تے تیرے وڈیاں دی، چلو یار کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہی ہو جو کہتے نہیں 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 سارے ایک ہو جائے، یہ جڑے سارے ایک ہو جائے نا، ان سے ایک سوال کرنا ہے آپ نے، کہنا مولوی صاحب تیری بیوی کے ہاں، تیری بہو کے ہاں، تیری بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو اور ولادت کا وقت قریب آ جائے، تو ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے یا ایمبولنس والے کو کال کرے، اب ایمبولنس یا گاڑی تیرے دروازے کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، تو گاڑی کے اندر بہن کو، بیوی کو، بہو کو، بیٹی کو بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فضان مدینہ لے چل۔ یارو میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں، وہ ڈرائیور کہے گا مولوی جی یہ تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی، یار وہ کیوں؟ وہ ڈرائیور کہے گا وہ عقل تو ہاتھ مار، اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے۔ آپ مجھے بھائی کیوں؟ وہ کہے گا اس لیے کہ جو پیدا ہونے والا ہو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، کرنے والی بھی ناپاک، جگہ بھی ناپاک، بستر بھی ناپاک، لباس بھی ناپاک۔ بولو یار جب تک نفاس سے نکل نہ جائے، اینی کی اوقات ہی مولوی جی نیچے سے لے کے اوپر تک۔ تجھے بتاؤں 13 رجب کا دن تھا، یہ میں نے 70 کے قریب اہل سنت کی کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی، ابھی یوٹیوب پہ کھولے میرا خطاب ایسے 70 کے قریب۔ 13 رجب کا دن تھا، اللہ کی ایک پاک بندی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا
اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی تھی. جب مولا علی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آیا، چلو ظہور سے کسی کو مسئلہ ہو، ولادت کا وقت آیا، اپنے گھر جانے لگی. جب اپنے گھر جانے لگی تو آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، اپنے گھر نہیں، میرے گھر کے اندر آ، اور دروازے سے بھی نہیں آنا. اوئے ہوئے، مولا تیرا گھر تو بڑا پاک، تیرا گھر تو پاک، صاف، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجلہ، انبیاء کی سجدہ گاہ. آواز آئی، فاطمہ یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو ان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے بائی برتھ پاک ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، وہ کچھ لوگ تھے جو دنیا میں آ کے گھوم پھر کے سارے مزے ٹیسٹ چکھ چکھ کے نہیں سمجھے، پھر کلمہ پڑھ کے پاک ہوئے. یار اللہ نے کہا وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پاک ہے، جو ماں ہے وہ پرماننٹ پاک ہے، جہاں ولادت ہونے والی ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. مولوی فتوے نہ لگا، گولی نہ چلا، اوے علی تے آئے نہیں کعبے جے، علی کا میلاد ہے کعبے جے. تو کوئی اپنا وڈا وڈیرا کسے مسیطہ ہی پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلے کروا. امام جلال الدین سیوطی امام جلال الدین سیوطی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، اور مولوی نہیں، جن کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی. اتنی بڑی سنیت کی شخصیت. ان کی کتاب ہے جامع صغیر بھی اور خصائص الکبریٰ. دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یہ روایت موجود ہے. 15 رمضان کا دن تھا، پاک سیدہ مصلی نماز پہ تشریف فرما تھی. اوئے ہوئے، مولا حسن بادشاہ سرکار کا ظہور ہوا. حتی لا تفوتها صلاۃ وَكَذَلِكَ سُمِّيَتِ زہرا. مولوی جی 15 رمضان کا دن ہے، پاک سیدہ مصلی نماز پہ ہے، مولا کا ظہور ہوا، نہ نماز چھوٹی ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اور جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اسے بطول زہرا کہتے ہیں. اور تجھے کس نے بتا دیا سارے ایکو جے؟ ایک اور حدیث دیتا ہوں، اور یہ بھی ہماری جامع ترمذی میں. نہیں سمجھے، سیاستہ کی دے رہا ہوں یار. یہ ہمارے ہاں اہل سنت میں 6 کتابیں ہیں، ان کو صحیح ترین مانا جاتا ہے سر جی، جس میں بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ. یعنی 6 کتابیں سب سے معتبر مانی جاتی ہیں سنیوں میں. میں انہی سے ساری بات کر رہا ہوں، ساری گفتگو کر رہا ہوں صحاح ستہ سے. آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، مدینہ المنورہ کی بات ہے، بلال جا ذرا ایک اعلان کر کے آ، کل سارے عصر کے بعد وقت پہ پہنچ جائیں. بڑی خاص بات کرنی ہے. یہ جتنے بھی ضروری اعلان ہوتے تھے نا، یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے، اس لیے وہ پابندیاں بھی برداشت کرتے تھے. اب حضرت بلال نے اعلان کر دیا، کل کا دن آ گیا، عصر کی نماز ہو گئی، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے نیچے، منبر کے اوپر حضور جلوہ افروز ہوئے. ہماری سیاستہ کی یہ روایت دے رہا ہوں، سارے صحابہ آ کے بیٹھ گئے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، موبائل میں پڑھی ہے حدیث، حضور ایسے کھڑے ہوئے جلوہ افروز،
سارے صحابہ بیٹھے, میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان, سب جتنے بھی بیٹھے ہوتے. سنو, کبھی تم پاک ہوتے ہو, کبھی تم ناپاک ہوتے ہو. میں ذرا اور کلیئر کر دوں مولوی صاحب, اے نہ کہن قادری صاحب گستاخی کر گئے. یعنی جب صحابہ پہ غسل واجب ہوتا تھا اس وقت تو ناپاک ہی ہوتے تھے نا. وہ جاگو کی ہو گیا جی یار, میں حدیث جو شریعت کہے دے پیو دی ہے, شریعت مصطفیٰ دے رہا ہوں یار. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابیو, کبھی تم پاک ہوتے ہو, کبھی تم ناپاک ہوتے ہو. جب ناپاک بھی ہوتے ہو نا تو اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو. حضرات, میرے آقا نے فرمایا اے جڑے کبھی کبھی والے ہیں نا, اے کل تو بوئے باریاں بند کر لو. خبردار, کبھی کبھی والے نہیں آ سکتے اللہ کے پاک گھر میں. ہاں, محمد آ سکتا ہے, علی آ سکتا ہے, زہرا آ سکتی ہے, حسن آ سکتے ہیں, حسین آ سکتے ہیں. بولو یار. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں آ سکتے. استاد الذاکرین اعجاز حسین جنڈوی سرکار صلوات پڑھیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں آ سکتے, یہ 5 کیوں؟ اوئے ہوئے, میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ تم کبھی کبھی والے ہو, یہ پرماننٹ پاک ہے. ہائے 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 ہائے, یہ کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں, ایک لمحہ کے لیے نہیں بھی ہوتے. اب جب یہ حدیث ہوئی, اللہ صلی اللہ محمد, بڑی خاص بات دے رہا ہوں سادات کے قدم چوم کے, جب یہ اعلان ہو گیا حدیث پوری نہیں ہوئی تو مدینہ میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی. چہ مگوئیاں کو آسان کروں کیسے کروں, کنورسیشن شروع ہو گئی, یعنی اعتراض شروع ہو گئے. وہ چہ مگوئیاں جو حضور علیہ السلام کے اعلان پہ کر رہے تھے, چہ مگوئیاں اعتراض, میرا خیال ہے وہ ادھر پاکستان سے لوگ گئے ہوں گے. بابا جی کہہ رہے نہیں اتھوں دے, یعنی بچوں ہی. او یارو میں حدیث سنا رہا ہوں, مجھ پہ کوئی ایف آئی آر نہ کٹوائے, نہیں اس پہ کٹوائے. وہ میں سیاستہ دے رہا ہوں. جب چہ مگوئیاں شروع ہو گئی نا تو آقا علیہ السلام کبھی کبھی جلال میں آتے تھے, کبھی کبھی. حضور علیہ السلام کو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ ایک کل سے جب سے آپ نے اعلان کیا ہے دروازے بند کروائے ہیں, علی علیہ السلام کا کھلا رکھا ہے, تو چہ مگوئیاں شروع, جدھر کوئی بیٹھا ہے چہ مگوئیاں, چوک میں, بازار میں, کونے میں, نبوی مسجد کے سین میں 4-4 5-5 کی ٹولیاں بنا کے تو گفتگو کر رہے ہیں, چونکہ چنانچہ اگر مگر اف بٹ. میرے آقا نے پھر کہا بلال اعلان کر, بلا ان کو. یارو حدیثیں دے رہا ہوں میں آپ کو. پھر بلایا گیا, اکٹھے ہوئے. میرے آقا پھر ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے. میرے آقا نے فرمایا حضرات تمہارے دروازے بند کروائے, علی کا دروازہ کھلا رکھا, اس پہ اگر مگر کرنے والوں, اس پہ اف بٹ کرنے والوں, اس پہ اعتراض کرنے والوں, میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم نہ کسی کے دروازے کھلواتا ہوں نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں. اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں, اللہ نے علی کا کھلا رکھا ہے. اوئے ہائے ہائے ہائے, آپ اعتراض کرنا ہے تو اللہ پہ کرو, اللہ پہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا, بس ختم کر لوں 5-10 منٹ. ایک حدیث اور دیتا ہوں, اس سے اور پتہ چل جائے جڑے آنے نے سارے ایک ہو جائے. میں نے کہا تھا کہ 14 پوائنٹ میں نے قرآن سے بیان کرنے ہیں, ابھی پہلے ہی ہے تو قبلہ بھی آگے, 14 نہیں ہوں گے پھر کبھی سے. اگلا نقطہ بڑا خاص ہے, یہ بھی ہماری سیاستہ کی حدیث ہے. میں نے کہا تھا سیاستہ سے میں نے باہر ہی نہیں جانا, بڑا خاص. آپ کو پتہ ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ,
یہ الگ بات ہے کہ مولوی صاحب نو اے ماں نظر نہیں آتی. یہ پتہ کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ وہ ماں ہے ہماری جو پاک سیدہ کی بیماری میں ان کی خدمت کرتی رہی, جن کو پاک سیدہ ماں کہہ کے بلاتی تھی. یہ وہ ماں ہے ہماری جن کو حضور علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کی مٹی عطا کی تھی, جو جبریل لے کے آئے تھے. یہ وہ ماں ہے ہماری. جب مولا حسین بادشاہ سرکار کربلا معلیٰ تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کی خدمت کرتی رہی. یہ وہ ماں ہے ہماری جو ہر نماز میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی. ام المومنین حضرت ام سلمہ یہ روایت کرتی ہے, وہ کہتی ہے یہ جو آیت تطہیر ہے نا یہ میرے گھر میں نازل ہوئی. بڑی خاص بات میں نے سمجھانی ہے, نچوڑ یہ آخری حدیث بیان کرنی ہے, سادات کے قدم چوم رہا ہوں. وہ کہتی ہے یہ میرے گھر میں نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوئی لما نازلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وفاطمہ وحسن وحسین. وہ کہتی جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی آقا علیہ السلام نے پاک سیدہ کو بلایا, مولا علی علیہ السلام کو, حسنین کریمین کو, اور ان کے اوپر یہ ردا پھیلا دی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی, مولا یہ میری اہل بیت. جاگو یار, جملہ بڑا خاص ہے. اماں کہتی جب یہ میں نے منظر دیکھا نا کہ آقا علیہ السلام نے اوپر چادر ایسے پھیلائی ہوئی ہے, نیچے تن کتنے ہیں؟ جاگو یار, تن 5 چادر اوپر 1. اماں کہتی ہے میرا بڑا دل کیا, میں نے کہا فدھا کا ابی و امی یا رسول اللہ وانا معہم, یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو, میں بھی آ جاؤں. نہیں سمجھ رہے بی بی, میں بھی, اوے سارے ایکو جے والو, میں بھی آ جاؤں. یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ردا پھیلائی ہے نیچے 5 تن ہے, چھٹی میں بن جاؤں, آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاؤں, آپ کی سنگت میں علی اور فاطمہ کے برابر کھڑی ہو جاؤں. نہیں سمجھ رہے, ایک ایک جملے میں ہزاروں حکمتیں ہیں. چلو اور آسان کر دیتا ہوں. یہ جو حضرت ام سلمہ ہے یہ صحابہ کی بھی ماں ہے. صحابہ کی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کی بھی ماں ہے, حضرت عمر کی بھی ماں ہے. اگر وہ ماں نہ سمجھے مومن ہی نہیں رہتے. یار نہیں سمجھ رہے, وہ قرآن کی نص دے رہا ہوں, جملے سمجھانے ہیں میں نے, اللہ کرے کہ سمجھ جائے بات. یہ جب اماں نے کہا نا کہ میں بھی آ جاؤں تو حضور علیہ السلام کا جواب سنیں. میرے آقا فرماتے انتی علی مکانی کی و انتی علی خیرن. اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے نا وہ بھی خیر ہے, جہاں کھڑی ہے خیر ہے, میری زوجیت میں ہو, میرے نکاح میں ہو, خیر ہے, لیکن ادھر ہی کھڑی رہ, ادھر نہیں, ان کے برابر نہیں. اور ام المومنین ہے ماں. قبلہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں قسم خدا کی, اے ہاتھ جوڑ دا جے, نچوڑ جے میری زندگی دا ضائع نہ کرے آجے. ماں ہے بلند مقام, بیٹے ہیں چھوٹے مقام. حضرت ابوبکر کی بھی ماں, حضرت عمر کی بھی, حضرت عثمان کی بھی. حضرات میرے آقا نے حضرت ام سلمہ کو وہاں کھڑا رکھ کے امت کو ایک پیغام دے دیا, امت کو ایک میسج دے دیا. اے پائتن پاک کے مقابلے میں زید بکر کو لانے والوں, سکلین کے اوپر شیخین کو لانے والوں, جب پائتن پاک کے لیول کی امت کی ماں نہیں ہو سکتی مولوی, اوے پترا دی کی اوقات ہے. اوے ہوئے 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 ہوئے, اوے من لے یہ پرماننٹ پاک ہیں, باقی کبھی کبھی پاک ہیں. تو قرآن نے ہمیں ایک معیار دیا کہ قرآن پرماننٹ پاک, یہ 14 پرماننٹ پاک. میں نے کہا تھا قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو.